لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام لکھ دیے گئے یعنی فرض قرار دے دیے گئے اوپر تمہارے روزے، کما کتبہ جیسا کہ لکھے گئے علی الذین اوپر لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات دن ہے گنتی کے، فمن کان منکم مریضا پر جو کوئی ہے تم میں سے بیمار، او علی سفر یا اوپر سفر کے ہے، فعدۃ من ایام اخر پس گنتی ہے اور دنوں سے، وعلی الذین اور اوپر لوگوں کے یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ دینا ہے، طعام مسکین کھانا مسکین کا، فمن تطوع پس جو کوئی زیادہ کرے خیرا نیکی، فہو خیر لہ پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے، وان تصوموا اور اگر تم روزے رکھو خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، شہر رمضان مہینہ رمضان کا، الذی وہ ہے انزل فی القرآن نازل کیا گیا بیچ اس کے قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات من الہدی والفرقان اور دلائل ہیں ہدایت سے اور حق و باطل کو واضح کرنے والے، حق و باطل میں فرق کرنے والے، فمن شاہدہ پس جو کوئی حاضر ہو موجود ہو، منکم الشہر تم میں سے اس مہینے میں، فلیصم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کانا اور جو کوئی ہے مریضاً بیمار، او علی سفر یا اوپر سفر کے، فعدۃ من ایام اخر پس گنتی ہے اور دنوں سے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ بکم الیسرا ساتھ تمہارے آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا بکم العسرا ساتھ تمہارے تنگی و دشواری کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور یہ کہ مکمل کرو تم گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علامہ ہداکم اوپر اس کے کہ جو ہدایت دی تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ان آیات میں روزے کی فرضیت اور روزے سے متعلق مسائل اور احکام کا اختصاراً ذکر ہے۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو خطاب کیا، یاد رہے کہ جس طرح یہاں بھی ذکر ہے کہ پہلے نبیوں کی شریعتوں میں اور پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جس طرح نماز کے بارے میں بھی صراحت اور وضاحت ہے کہ پہلی امتوں پر فرض تھی، اسی طرح روزے بھی فرض تھے، لیکن ان کی تعداد، ان کے اوقات یا ان کے احکام و مسائل ان کی شریعتوں میں ہم سے جدا اور الگ تھے، لیکن فی نفس ہی روزے وہ لوگ رکھنے کے پابند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باقاعدہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے فرض ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایام کے روزے رکھا کرتے تھے، مثلا عاشورے کا روزہ یا ہر مہینے کے چاند کے 3 روزے 13، 14، 15۔ تو یہ اس وقت تک فرض نہیں ہوئے تھے، ان کی حیثیت غیر فرضیہ نافلہ روزوں کی تھی۔ سب سے پہلے یہ پہلی 2 آیات جو آج کے ہمارے سبق سے متعلق ہیں، یہ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں نازل، اور آج کے سبق کی آخری یعنی تیسری آیت یہ سن 3 ہجری میں یعنی اس حکم کے 1 سال کے بعد نازل۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، ایمانداروں کتب علیکم الصیام، کتبہ کی کل میں نے تشریح کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو اپنے بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے تو وہ لکھا ہوا بندوں کے لیے لازم قرار دے دیا جاتا اور بندے اس کے
ادا کرنے کے پابند قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے روزے اسی طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، مقرر کیے گئے۔ فرمایا یہ روزے اس لیے مقرر کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالی پرہیز کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی پرہیز؟ اللہ کی نافرمانی کی پرہیز، کہ تم نے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے۔ جس طرح کسی مریض کی صحت کے لیے پرہیز لازم ہے، اسی طرح ایمان کی بقا کے لیے بھی اہل ایمان پر پرہیز لازم ہے۔ کس چیز کی پرہیز؟ کہ اس نے اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ کس چیز کی پرہیز؟ کہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنا ہے۔ کس چیز کی پرہیز؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس اور خواہشات کو سر نہیں اٹھانے دینا۔ کس چیز کی پرہیز؟ کہ اللہ نے حرام خوری سے روکا تو پرہیز کرے، جھوٹ سے روکا تو پرہیز کرے، غیبت سے روکا تو پرہیز کرے۔ غرض ہمہ اقسام کی وہ پرہیزیں کہ جن سے اللہ حکیم، اللہ دانا نے اپنے بندوں کو بچنے اور رکنے کا حکم دیا کہ میرے بندو ان چیزوں سے تم بچو اور رکو اور پرہیز کرو، تاکہ تمہارا روح اور تمہارا ایمان محفوظ رہے ہمہ اقسام کی بیماریوں اور علائشوں سے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ کھانے پینے یا اس طرح کی چند ایک دوسری باتوں سے پرہیز کا نام ہی روزہ۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن وہ جھوٹ سے، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ پیاسا مرتا ہے یا بھوکا مرتا ہے۔ معنی یہ کہ وہ شخص اللہ کی پرہیز کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو جب انسان، یہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ انسان اللہ کی وضع کی ہوئی پرہیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرے، اور جب ایسے کر لے گا تو اللہ پھر اس بندے کو اپنے عذاب سے بچا لے گا، اس بندے کو تباہ اور برباد ہونے سے محفوظ رکھے گا، اس بندے کو اپنے غیظ و غضب سے بچا لے گا۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ فرمائے اس روزے کے ذریعے تمہیں اللہ متقی بنانا چاہتا ہے، تمہیں تقویٰ کے زیور سے آراستہ کر کے تمہیں اپنے عذاب سے بچانا چاہتا۔ اب فرمایا ایام معدودات، یہ ایک باقاعدہ ڈسپلن، ایک باقاعدہ نظام صیام وضع کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا جب دل چاہے رکھ لے اور جب دل چاہے نہ رکھے۔ یہ نفلی روزوں میں تو ایسے ہو سکتا ہے، لیکن فرضی روزے میں ایک گنتی معین اور مقرر ہے، 30 یا 29 دنوں کی۔ یہ چاند کے طلوع و غروب پر انحصار ہے۔ حضرت نے اسی لیے فرمایا کہ اس طرح 3 دفعہ 10 10 10 کہ مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور کبھی ایک کم کر کے فرمایا 10 10 10 اور 2 دفعہ 10 اور 30 دفعہ 9، فرمایا کبھی 29 کا بھی ہوتا۔ تو یہ دن گنے ہوئے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ اور اگر رمضان ہوتا، 29واں روزہ ہوتا تو کیسے گنتے ہیں وہ؟ تو یہ گنتی کے دن جن کو آدمی، بڑے کیا بچے کیا، روزے رکھنے والے تو گنتے ہی ہیں، جو نہیں رکھتے وہ بڑے اہتمام سے گنتے ہیں۔ تو یہ گنتی کے دن 29 یا 30، فرمایا یہ گنتی کے دن یعنی ایک مہینے کے دنوں کے روزے تم پر فرض ہیں۔ البتہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر،
جو شخص بیمار ہو، مریض ہو، بیمار، روزے نہیں رکھ سکتا، یا وہ مسافر ہے، حالت سفر میں، سفر کی کلفت کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے فعدۃ من ایام اخر، وہ جتنے دن بیماری یا سفر کی حالت کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے وہ اتنے ہی دن دوسرے دنوں سے گن لے، یعنی اتنے دنوں کی گن کر قضا ادا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ اوپر ان لوگوں کے کہ جو اس روزے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن پھر وہ روزہ نہیں رکھتے، طاقت کے باوجود نہیں رکھتے، تو وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ سمجھ آئی؟ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں آیات سن 2 ہجری میں ماہ شعبان میں اتری، اگلی آیت شہر رمضان یہ 1 سال بعد ہوتی۔ پہلی آیت میں تھوڑی سی نرمی تھی، اور نرمی یہ تھی کہ جو شخص طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اسے روزہ رکھنے سے مستثنا کرا۔ لیکن اگلی آیت میں پچھلے سال کی یہ تخفیف اور نرمی ختم کر دی گئی، اور اگلی آیت میں واضح حکم آ گیا فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب جو آدمی بھی اس مہینے میں ہوگا اسے روزہ رکھنا پڑے گا، اور جو شخص کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو اسے قضا دینی پڑے گی۔ وہ وقت گیا کہ کسی کو کھانا کھلا دو اور خود روزے سے مستثنا۔ سمجھ آئی؟ یہ باریکی آپ ضرور یاد رکھیں۔ تو اوپر ان لوگوں کے کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن پھر نہیں رکھتے تو فدیۃ طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ لیکن یہ حکم اگلی آیت کے حکم کی وجہ سے منسوخ ہے، یہ منسوخ اور اس کا ناسخ اگلی آیت میں۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک کے بجائے کئی آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اچھی بات، لیکن اس کے باوجود وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفارش ہے، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ کیونکہ کسی بھی کام کی عادت ڈالنے کے لیے ابتدا میں کچھ نرمی یا سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس طرح کئی ایک دیگر باتیں بھی ہیں کہ جن میں ابتدا میں آسانی تھی، سہولت تھی، مثلا نماز ہے، ابتدا میں نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی، باتیں کر سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کوئی آدمی آتا ہے پوچھتا ہے بھائی کتنی رکعت ہے، وہ کہتا ہے 30 رکعت، تو ایسی اجازت تھی، لیکن بعد میں یہ اجازت ختم کر دی گئی۔ اسی طرح شراب پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ پیتے تھے، ابتداً یہ حکم آیا کہ ایمان والو جب نماز کا ارادہ کر رہے ہو نا تو شراب نہ پیا کرو، نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جایا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا، گویا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیا۔ اگلے حکم میں کہا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہیے اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، گویا جس کام میں نقصان اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ تیسرے درجے پہ آ کر کلی طور پہ کہا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم، یہ شیطانی کام ہے لہذا اس سے بچ جاؤ۔ بتدریج ایک عادت، گندی عادت چھڑانے کے لیے بتدریج یعنی ذہن سازی کی۔ اسی طرح
نیکی کا جب کام آیا تو بتدریج اس نیکی کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ابتدا میں کچھ سہولیات اور آسانی. تو اس آیت میں پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ گنتی کے روزے فرض ہیں. بیمار ہے یا مسافر ہے وہ فدیہ دے دے. جو طاقت رکھنے کے باوجود نہیں رکھ سکتا وہ بھی فدیہ دے دے. اور جو نیکی میں زیادہ کرنا چاہے اس کے لیے بہرحال ترغیب اور تحریص موجود ہے. لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزے رکھا کرو. یہ پہلا حکم. اب دوسرا حکم 1 سال بعد سن 3 ہجری کہا گیا شہر رمضان، 1 مہینہ رمضان کا جو اللہ نے تمہارے لیے روزے فرض. فرمایا یہ عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت بیان کی اور پھر اس فضیلت کو بنا کر روزے کو اللہ تعالی نے فرض قرار دیا. شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے کہ نازل کیا گیا اس کے اندر قرآن. قرآن مجید اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر اور شہر رمضان میں اتارا اور پھر وہاں سے فرشتوں کی معرفت 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے دورانیے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. جس طرح یہاں کہا گیا کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا. دوسری جگہ کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. تو فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کے دلائل ہیں اور دلیلیں ہیں کہ جن کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے. قرآن کے اندر وہ دلائل ہیں کہ جن سے حق اور باطل میں، توحید اور شرک میں، اسلام اور کفر میں واضح فرق ہو جاتا ہے. قرآن ایسے دلائل سے بھرا ہوا ہے. لہذا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. فمن شاہد منکم الشہر، جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو فلیصم ہو، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. یہ قطعی فرضیت کا حکم ہے. ہاں ومن کان مریضا، جو کوئی ہے بیمار او علی سفر، یا سفر پر ہے تو ٹھیک ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، روزہ نہ رکھے. فعدۃ من ایام اخر، لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اور دنوں کی گنتی کر کے جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھ کر وہ روزوں کو پورا کرے. یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی کہ تم دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے. چنانچہ اس قانون قرآنی کے مطابق شارع قرآن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں احکام و مسائل کو واضح فرمایا اور مختلف حالات میں، مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب میں یا مختلف لوگوں کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قانون کی تشریح فرمائی. اور وہ یہ کہ مثلا اگر کوئی عورت حاملہ ہے، مرضعہ ہے، دودھ پلانے والی ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا کوئی آدمی بیمار ہے، یا کوئی آدمی حالت سفر میں ہے، یا کوئی شیخ فانی مستقل بیمار بوڑھا لاغر کمزور آدمی ہے، یا حالت جنگ اور جہاد میں، یا حالت خوف میں، یہ مختلف حالات کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قانون کی تشریح فرمائی جو کہ اپنے اپنے حالات کی مناسبت سے آسانی پر منحصر ہے. چنانچہ فرمایا روزہ بار صورت فرض ہے، جو بیمار یا مسافر ہے اس کے لیے سہولت بار صورت موجود ہے، اور یہ اس لیے ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرض عطا کرتا ہے، لیکن اس کا معنی نہیں کہ تمہیں جان بوجھ کر اللہ کسی تنگی یا دشواری کے اندر ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کا ارادہ بار صورت یہ ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ اور ایک فرض کو ادا کرتے رہو۔ اللہ تمہیں تنگی، دشواری، صعوبت یا کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ کہ تم اس گنتی کو بار صورت مکمل کرو۔ یہ نہیں کہ رکھے جو رہ گئے، نہیں، بہرحال اس گنتی کو تمہیں مکمل کرنا ہوگا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، تکبیرات کہو اوپر اس چیز کے کہ جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کی نعمتوں کے شکر گزار بھی بنو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہاں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزہ تقوی کا کورس بھی ہے، اور روزہ اللہ کے انعامات کے بعد اظہار تشکر کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہیں قرآن عطا فرمایا، اور ایسی کتاب کہ جس کتاب نے تمہاری قسمت کو بدل دیا، جس کتاب نے تمہیں تباہیوں سے نکال کر کامرانیوں کے زینوں پہ گامزن کیا۔ اس کتاب کے عطا ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ اظہار تشکر کا مہینہ ہے، گویا کہ یہ روزے تمہارے لیے باعث تقویٰ بھی ہے اور تمہاری شکر گزاری کا طریقہ اور ذریعہ بھی۔ اگلی آیت میں رمضان کی مناسبت سے دعا کا ذکر، اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں مفصل رمضان سے ہی متعلق بعض مسائل کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ انشاءاللہ الرحمن کل ہم پڑھیں۔ ہاں جی یہ کہ تم مکمل کرو گنتی کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جب یہ گنتی مکمل ہو جائے تو پھر تم اللہ کی تکبیر، بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ جو اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس سے مراد جس طرح حضرت نے رمضان کی تکمیل پر تکبیرات کہیں، یہ تکبیرات اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے اور حصے کی تشریح ہے کہ جب یہ گنتی مکمل ہوتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ تم اپنی اس محنت یا رمضان کی عبادات کی قبولیت کی التجا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھلے میدان میں روز عید کو حاضر ہو، اور جب وہاں جاؤ تو بآواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے جاؤ، جب تک وہاں رہو تکبیرات کہو، اور واپس آؤ راستہ بدل کر تو بھی تکبیرات کہو۔ اس طرح اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے ترانے گاؤ کہ اللہ ہم کمزور ہیں، تو بڑا ہے، تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تیری عبادت کی، اب ہم کمزور اپنی حقیر سی عبادات کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہاں بھی ہم اپنی عبادات کی برتری کا نہیں، تیری ذات کی برتری کا اعتراف کرتے ہیں، اور تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری حقیر سی کوششوں کو قبول فرما لے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ گویا کہ یہ سارا عمل روزے یا روزوں سے متعلق جو کچھ بھی ہے، یہ اظہار تشکر کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہو گیا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیے گئے اوپر تمہارے روزے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ لکھے گئے اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات، دن گنتی کے ہیں، فمن کانا، بس جو کوئی ہے منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر، یا اوپر سفر کے، فعدتن پس گنتی ہے، من ایام اخر، اور دنوں سے، وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں،
فدیۃ فدیہ دینا ہے، طعام مسکین مسکین کے کھانے کا، ومن تطوع خیرا پر جو کوئی زیادہ کرے نیکی فهو خیر لہ بس وہ بہتر ہے واسطے اس کے، وان تصوموا خیر لکم اور اگر تم روزے رکھو تو بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جاننے والے۔ شہر رمضان مہینہ رمضان کا الذی وہ کہ جو انزل فیہ القرآن نازل کیا گیا اندر اس کے قرآن، ھدی للناس ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، وبینات من الہدی اور دلائل ہیں ہدایت سے، والفرقان اور دلائل ہیں وہ کہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ ومن شاہدہ پس جو کوئی حاضر ہو منکم الشہر تم میں سے اس مہینے میں، فلیصم ہو پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور جو کوئی ہے بیمار، اولا سفر یا اوپر سفر کے ہو، فعدۃ پس گنتی ہے من ایام اخر اور دنوں سے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ بکم اليسر ساتھ تمہارے آسانی کا، ولا یرید اور نہیں ارادہ کرتا بکم العسر ساتھ تمہارے مشقت کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور یہ کہ تم مکمل کرو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی، علامہ ہداکم اوپر اس چیز کے کہ جو ہدایت تم کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ